عمران خان لاکھ جہاد کر لیں لیکن ہندوستان کا مسلمان ملک اور سرکار کے ساتھ ہے، اس وقت پوری طرح سے متحد ہے، پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دقت یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان عمران خان صاحب کے لیے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ جو وہاں پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان کے نام پر جو قتل عام ہوتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہندوستان میں مسجدوں میں گھس کر کے سجدے میں نمازیوں پر گولیاں نہیں چلائی جاتی ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی مسلمانوں پر چلاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا پاکستان۔ مفتی صاحب، یہ ہے وہ پاکستان جہاں پر سجدے میں نمازیوں پر تابڑ توڑ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں جو ایران کی بارڈر کے پاس پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر پوری ایک بس جو کہ وہاں پہ زیارت کے لیے جا رہی تھی، پوری بس اغوا کر لی جاتی ہے وہاں کے دہشت گردانہ تنظیموں کے ذریعے، اور تمام شیعوں کو مار ڈالا جاتا ہے، ساموہک قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے پاکستان کی، عمران خان کے پاکستان کی سچائی ہے۔ جی جی جی، کیا کہیں گے؟ اور یہ لوگ ہمیں جہاد کا سبق سکھانے چلے۔ اسی لیے میں یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کو، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک ہی جہاد کا موضوع نہیں ہے، طلاق بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، سود ہے، اور ابھی انشورنس پہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک بات اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے اس نبض، دکھتی ہوئی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جب تک کسی کو مذہب کا ایشو نہیں بنائیں گے، جب تک مذہب کا لبادہ نہیں اڑھائیں گے، تب تک لوگ اس میں آتے نہیں ہیں، اس جھانسے میں نہیں آتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے جو، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر عبد المعید صاحب نے یہ بات کہی کہ جو اس کی ٹرمز ہیں اسلامک، اس ٹرم کو ہم ایک ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ٹرم ہے، لیکن ٹرم کا پس منظر کیا ہے اس کو ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے وہی بات کہی گئی ہے کہ یہ کہا نا کہ فوراً کسی چیز کو تلوار کے لیے اٹھا لینا اور بے گناہوں کو یہ مار دینا، کسی کو اغوا کر لینا، چاہے وہ ہمارا دشمن رہا ہے نہیں ہے، صرف نظریاتی طور سے وہ کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ پلیٹ فارم اچھا ہے اور آپ کو بہت سارے مسلمان سن رہے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے ہم وطن بھائی بہنوں کے ساتھ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے مل کر کے رہ رہے ہیں، لیکن جب یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مذہب کا حوالہ دیتے ہوئے، باہر سے ودیشی طاقتوں سے، اب تو سوشل میڈیا ہے، تمام چیزیں آتی ہیں کہ غیر مسلموں کے خلاف جنگ بھی جائز ہے اور وہ جہاد ہے۔ اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ اور یہ پرسپشن بہت بڑے پیمانے پر سب کے لیے بن گیا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن بھی ہم سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے دو لفظ ملتا ہے، ایک مؤمنین ایمان والے اور ایک کافرین کفر والے۔ تو کفر کا مطلب ہم لوگوں نے یہ لیا کہ بس جو ایک خاص کلچر والے جو لوگ ہیں وہ مومن اور مسلم ہیں، اور جو اس کلچر کے لوگ نہیں ہیں وہ کافر ہیں، جس کو ہم غیر مسلم کا نام دیتے ہیں۔ میں ایک بات، اس بات کو دہراتا ہوں، ایک خاص کلچر جو لباس یا کچھ الفاظ کے دہرانے والے، ان کو ہم مومن اور مسلم کہتے ہیں، اور جو لوگ وہ نہیں کرتے ان کو ہم غیر مسلم کا نام دیتے ہیں۔ اسی ڈیفینیشن میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہے، اس کی 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ یہودی ہیں، جو لوگ نصارہ ہیں، اور ایک قوم اور تھی صابئین، جو حضرت عیسیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے لوگ تھے، جو کسی مذہب پہ نہیں تھے، ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں، مطلب ایمان والوں میں سے جو ایمان لائیں، ان کے لیے ایک اجر کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پرمپراؤں کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ حق پہ ہیں اور دوسرے لوگ باطل ہیں؟ چاہے ایک مومن آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ زندگی بھر قتل کرے، 100 کو قتل کر دے اور لوٹ کھسوٹ حرام مال کھائے ہوئے پیے، لیکن صرف کلمہ زبان سے دہرا رہا ہے تو وہ کل جنت میں چلا جائے۔ یہ پرسپشن بنایا گیا ہے، یہ علماء حضرات نے بھی بنایا ہے۔ بالکل یہ بات ہے۔ اور ایک آدمی جس نے کوئی انیائی نہیں ہے، کیا برائی نہیں کی، لیکن زبان سے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہمارے یہاں کی جاتی ہے، یہ بھی قابل غور ہے۔ کہ ایک بات میں یہ بات عرض کروں گا تو بہت حیرت ہوگی، سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت آل عمران، اس میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ یہود اور نصارہ اس وقت جو مذہبی طبقہ تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہم آگ تو نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی چند دن ہم جہنم میں جلیں گے پھر ہم نکال لیے جائیں گے۔ آج وہی بات کیا ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟
تو جس بات کو قرآن کریم نے یہود و نصارہ جو ایک مذہبی طبقہ تھا ان کے بارے میں یہ کہا جو نیگیٹو مائنڈ میں کہا گیا ہے کہ چند دنوں ہم جہنم میں رہیں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ کچھ دنوں ہم جنت رہیں گے، بالآخر ایک ذرہ برابر بھی ایمان لے کر چلے گئے تو جنت میں آئیں گے۔ تو جو بات جس بات کو اللہ نے پسند نہیں کیا یہ کہہ کر کے کہ یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، وہی بات آج ہم بھی کہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، یا تم نصارہ ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ کون سا مسلمان، کون سا ایمان والا؟ اگر قرآن کریم کی بیسک تعلیمات ہیں وہ ہے صرف مذہبی اور کلچر کے اعتبار سے روایتی طور پر اگر ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت قابل غور ہیں، تو اس لیے جو ہم اپنے آپ کو سمجھ کر کے غیر کو سب کو دوسرے فہرست میں رکھ کر کے قتل شروع کر دیتے ہیں، یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اجر کی چیز نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے جنت کے مستحق ہو جائیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں، مردہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ جو لوگ حق کے لیے، انصاف کے لیے، زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے، ہیومینٹیز کے لیے، مطلب جو انسانیت بیسڈ چیز ہے اس کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بات کہی۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں چاہے کسی مذہب سے تعلق وہ زندہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے۔ مدر ٹریسا کا نام اس میں لیا جا سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اچھے کام کے آج بھی ان کا نام، ایسے بہت سے لوگ، نیلسن منڈیلا لے لیجیے، گاندھی جی لے لیجیے، بہت سارے ایسے لوگ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، نہیں یہ کہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر کے دوسروں کو مار دھار کر دیا، تو یہ چیزیں تو بیسک اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، منافی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عمران خان صاحب بڑی چالاکی سے، بہت ہی چالاکی سے، بہت شاطرانہ انداز میں اظہری صاحب اس طرح کا اسلام ایک بار پھر پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، بہت وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے۔ یہ چلے گا نہیں، یہ سیو کشمیر جو ہمارے ہاں بھی لوگ لکھ رہے ہیں کچھ، اور یہ پاکستانیوں نے تو چلا رکھا ہے سوشل میڈیا پر، اس پر گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ رو بھی رہے ہیں۔ تو یہ اب عمران خان کی اس بات سے یہ طے کرنے کا ہمارے لیے بھی وقت آ گیا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوستانیوں کے لیے بھی، کہ یا تو وہ عمران خان کی جہاد جو کہ غلط، ایک دم غلط طریقہ کار ہے جو کہ آپ لوگوں نے خود ثابت کر دیا، اس کو دیکھیں، یا پھر وہ کشمیر اور کشمیریت کو دیکھیں، نریندر مودی کا جو طریقہ کار ہے جو کہ مین اسٹریم میں کشمیری بھائی بہنوں کو لے کر آنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو پھر سے روشن کرنا چاہتا ہے، انہیں ایک بہتر دنیا دینا چاہتا ہے، اس سچی جہاد کو دیکھیں، اس سچے اللہ کے کام کو دیکھیں۔ دیکھیں یہاں پر دو چار باتیں ہیں، جیسے یہ کہ ہندوستانی مسلمان کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو عمران خان کا پاکستانیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا جو تصور ہے وہ ہندوستانیوں پر کسی بھی صورت میں فٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس پالیسی کے تحت جہاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے، وہ بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے۔ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ ہندوستانی مسلمان کسی بھی صورت میں جہاد کا حقدار ہے ہی نہیں، مطلب جہاد میں شامل ہو ہی نہیں سکتا اسلامی لحاظ سے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ پاکستان سے مل کر کے جہاد کر نہیں سکتا۔ جہاد کے لیے ابھی مفتی صاحب نے جو وضاحت کی ہے، دو تین باتیں اسی میں اور ہیں۔ جہاد کے لیے ایک تو اسلامی ریاست کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ہم نے کچھ پڑھا ہے۔ آج کے ٹائم میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مسلم ممالک تو ہیں، اسلامی ریاست اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آتی، خاص طور سے چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے اور دیگر جو ممالک ہیں، وہ اب اسلامی ریاست یا اسلامی ملک نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہوتے تو آپ پاکستان کی ابھی بات چل رہی تھی کہ آپ نے جو ہے اگر کشمیری مسلمان ہے اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ چائنا کے لیے کھڑے ہوتے، اس سے پہلے آپ سیریا کے لیے کھڑے ہوتے، یمن کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس سے بھی پہلے فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے، اور آپ جو جتنے بھی جہادیوں کو وہاں پر سنرکشن مل رہا ہے، تحفظ مل رہا ہے، وہ ان کے ساتھ مل کر کے ISI اور وہاں کی فوج اور وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو ہے جو جہادی وہ کیا کہتے ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ چاروں لوگ مل کر کے اسرائیل پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آپ انصاف دلانا ہے۔ اگر ان کو صحیح معنوں میں جہاد کرنا تھا تو وہاں پہ کرتے، فلسطینی مسلمانوں کو، فلسطینی بچوں کو، فلسطینی عورتوں کو، مظلوموں کو بچانے کے لیے ان کو کھڑا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنا ملک
तशद्दुद से महफूज नहीं है, अपना मुल्क क्या कहते हैं बदउनवानियों से महफूज है, और ऐसे ऐसे जराइम वहां पर हो रहे हैं और वो सब देख रेख में हो रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ढके छुपे हो रहे हैं, बहुत सारे खुल करके ऐसे ऐसे जराइम हो सकते हैं जो किसी भी इस्लामी मुल्क में उसका तस्वुर हो ही नहीं सकता है। तो वो मुस्लिम मुल्क जरूर है कि मुसलमान बना में मुस्लिम वहां पर चूंकि हुकूमत कर रहा है तो मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन इस्लामी हुकूमत वहां पर नहीं है। तो इस्लामिक जो क्या कहते हैं जुरिडिक्शन है, उसके लिहाज से भी जिहाद का फतवा देने का हक भी इमरान खान को नहीं है कि मुसलमानों कश्मीरी पाकिस्तानी मुसलमानों या पूरी दुनिया के मुसलमानों से वही अपील नहीं कर सकते कि कश्मीर के लिए जिहाद करो। हाँ, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके जो कोई हालात हैं गलत है, उसके लिए आवाजें उठाएं, और सब उठाते हैं और हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। हुकूमत ने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, एक दूसरा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग जिहाद पे बात कर रहे हैं, तो जिहाद पर वो किसी भी सूरत में हिंदुस्तानी मुसलमानों को वरगलाने की कतान कोशिश नहीं कर सकते, और हिंदुस्तानी मुसलमान उस जिहाद में किसी भी सूरत में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वो फिर उसी विचारधारा पर और फिर उसी लाइन पर चलता है जिस लाइन पर दहशतगर्द हमारे नौजवानों को वरगलाने की पिछले 10, 20, 15 सालों से कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में भी पाकिस्तान ने, संजय चड्ढा साहब, यही तो किया पिछले 30 सालों में। नौजवानों को बंदूक उठाने पर किस तरह से उसने राजी किया, इसी जिहाद का हवाला देकर, इसी इस्लाम का हवाला देकर, इसी तरह से कंफ्यूज करके। और उन्होंने 40,800 से ज्यादा नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो क्या था पाकिस्तान को नहीं दिखता जब अयूब पंडित को जुमे की नमाज के बाद भीड़, मुसलमानों की भीड़ कश्मीरी अयूब पंडित को मार डालती है। वो नहीं दिखता जब शहीद, अमर शहीद औरंगजेब को हिंदुस्तानी फौजी को तड़पा तड़पा कर ये कश्मीरी खासतौर से आतंकवादी दहशतगर्द पाकिस्तानी दहशतगर्द तड़पा तड़पा के मार देते हैं। ये इस जंग को भी वो जिहाद का नाम दे रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ, ये मुसलमानों की जिहाद है। ये कैसी जिहाद है? देखिए, इसका मतलब आपकी जिहाद, जो इमरान खान की जिहाद है, वो मुसलमान के अंदर ही फर्क करती है। आप देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि कुछ मुसलमान अच्छे हैं और कुछ मुसलमान बुरे हैं। ये इमरान खान के अगर अंदाज से देखा जाए इस बात को, मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं। आज आप देखिए जो हमने फैसले लिए हैं, जो आज का ओरिएंटेशन है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने 1 दिन पहले कहा था कि अगले 10 साल के बाद कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हो जाएगा, वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएगा सिनेरियो इंटायर। तो ये दर्शाता है, देखिए, तो इसका मतलब हम भी तो एक जिहाद कर रहे हैं। अगर वो जिहाद है तो जो इमरान खान अगर जिहाद कह रहे हैं, तो ये जिहाद हम भी तो कर रहे हैं। हम उन कश्मीरियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन कश्मीरियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। यही तो हमारी सरकार कर रही है। देखिए, उसका मायना ये है, बड़ा क्लियर कट है, प्लेन एंड सिंपल। हम उस पर्टिकुलर एरिया के अपलिफ्टमेंट, प्रॉस्पेरिटी और वहां के जितने भी वहां पे मसलात हैं उनको खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, बिल्कुल एकदम दृढ़ता से उसके लिए काम कर रही है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत एकदम सफाई से बताया कि देखिए ये पर्पस क्या है इसका। पर्पस ये है अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग देयर। पर्पस इज दैट दोज पीपल हु आर स्टेइंग देयर, जो लोग वहां पे रह रहे हैं कश्मीर में, वो लोग बिल्कुल शांति के साथ, अमन के साथ इस्लाम को फॉलो करते रहें, अपने प्यार, कितना शांत अदरवाइज ये हमारा रिलीजन है। क्या इसकी टीचिंग्स जो हैं, अगर हम उनको सही ढंग से देखें, एक किसी भी आदमी का कष्ट नहीं सह सकते। मैं एक छोटी सी बात मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे बताई थी कि एक दफा एक आदमी ने पूछा कि बताइए, मैं मस्जिद में जाता हूं, मुझे खुदा को ढूंढना है, मैं कहां जाऊं? तो उनको जवाब दिया था बहुत अहम कि अगर आपको जाना है तो दुखियों के बीच में जाओ, बेवा के पास जाओ, अस्पतालों में जाओ, मरीजों को देखो, वहां मिलूंगा मैं। कहने का मतलब कितनी पाक बात कही जाती है इस रिलीजन में, उसको आप तोड़ के मचोड़ के, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने फायदे के लिए भी इमरान खान कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, अपना फायदा नहीं, वो भी एक टूल बने हुए हैं, बाकी किसी और के फायदे का चल रहा है रोल। ये चीजें
खुल चुकी हैं। अब सब लोग पढ़ लिखे गए हैं आपके यहाँ पे भी। वो चाइना जो मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता, रोजे नहीं रखने देता, उनको कैद करके पूरा कल्चर बदलने के लिए ताकत लगाया हुआ है, मार रहे हैं वहां पाकिस्तान को उफ नहीं निकलता, वहां जिहाद नहीं सूझती। ये मुबैना जिहाद वहां सूझे आपको तो लगे कि आप कुछ मुसलमानों की चिंता करने वाले मुल्क हो। ये कैसे चलेगा? ये दोहरा कल्चर कैसे चलेगा? ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? मुफ्ती साहब, ये तो वो मजहब है, हदीस कहता है, आप इसको क्लियर कीजिएगा कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह का ये कहना है या किसी सहाबी का, इसको मुझे आप साफ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा है तो हम मुसलमानों को, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को यहां तो बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और इमरान खान के इस प्रोपेगेंडे को, जैसा कि हम तमाम लोग कर भी रहे हैं अपनी हुकूमत के साथ, और किस तरह से उलमा हजरात को इस पर बात करनी चाहिए। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्के से निकल रहे थे तो आप पलट पलट करके मक्के को देख रहे थे और आपकी आंखें डबडबा रही थी, मतलब आंसू थे, और आपने कहा था कि ऐ सरजमीन मक्का, अगर तुम्हारे रहने वाले अगर मुझे इस दियार से न निकालते तो मैं यहाँ से नहीं निकलता। तो इंसान को जिस सरजमीन में आदमी रहता है, देखिए जब आदमी हॉस्टल की लाइफ में रहता है तो अगर एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जाना होता है तो वहां भी आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो एक नेचर का, एक फितरत का हिस्सा है कि इंसान अपनी सरजमीन से, अपनी जगह से, अपने इलाके से, अपने दियार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से, अपने कल्चर से उसको एक लगाव रहता है। चुनांचे एक कौम दूसरी जगह जाती है तो या तो अपना कल्चर वहां छोड़ जाती है, दूसरे उस कल्चर को बहुत सारा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक नेचर का एक हिस्सा है। तो जहां हमें रहना चाहिए, देखिए हम यहां रह करके किसी भी, चाहे मक्का और मदीना हो, एक बहुत मुकद्दस जगह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से वाबिस्ता जगह, हम उसकी इज्जत करते हैं, उससे एक वालिहाना लगाव है। लेकिन ये कि वहां हमें पनाह नहीं मिलेगी, वहां हम रहने की वो जगह नहीं होगी हमारे लिए, हमें रहना यही होगा। हम जाएंगे, जियारत करेंगे, वहां से चार्ज होकर के आएंगे, वो जगह होगी हमारे लिए, चार्ज होकर के आएंगे, तमन्ना होगी हमारी तमाम तरह अकीदतों के बावजूद। लेकिन ये कि जब मुल्क में आपकी सब कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका एक बड़ा मकाम है। बेशक वो एक अकीदत है, वो एक इबादत का एक हिस्सा है, लेकिन ये कि कल्चर एक चीज़ों का ही एक हिस्सा है। हम यहाँ रहते हुए हमें अपने इलाके से, अपने वतन से, अपने इससे मोहब्बत होती है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, सैकड़ों वर्ष भी गुजार ले, वो वहां का नहीं होता, वो हमेशा मुहाजिर कहलाता है। वो हमेशा कभी वो एडॉप्ट नहीं होता, बल्कि वो वहां के लोग उसे एडॉप्ट नहीं करते, और ये भी वहां अपने आप को एक तन्हा समझता है। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अपना मुल्क अपना ही मुल्क होता है, अपना वतन अपना ही वतन होता है। हम कभी बाहर जाते हैं, जैसे दुबई वगैरह भी गए, तो हर वक्त पासपोर्ट वगैरह लेकर के रहना, किस वक्त कोई पूछ ले क्या ले, पासपोर्ट भूल भाल तो नहीं गए रास्ते में, तरह तरह की चीजें होती। लेकिन अपने मुल्क में आदमी एकदम आजादाना तरीके से रहता है। तो ये जो एक फितरत का एक हिस्सा है, ये एक बहुत अहम है। इसलिए इंसान को अपने वतन से, अपनी जगह से, अपने समाज से लगाव मोहब्बत रखनी चाहिए। मुसलमानों की, इमरान खान साहब को अगर इतनी ही फिक्र थी तो अपने यहाँ के मुहाजिरों को ही देख लेते, जो यूएन पे और ना जाने कितने प्लेटफॉर्म पर जाकर के हाय हाय के नारे लगाते हैं, और उस सिंध को सिंधु प्रदेश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, उस बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जिनको कभी पाकिस्तान ने अपनाया नहीं, वो भी मुसलमान ही हैं। जो अपना सिंधु देश बनाना चाहते हैं वो भी मुसलमान हैं, जिन्होंने अपना बांग्लादेश बना लिया वो भी मुसलमान थे, और जो अपना बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी मुसलमान है। और कितने टुकड़े पाकिस्तान के होंगे ये भी इमरान खान को समझना चाहिए। देखिएगा कहीं जिहाद उधर ही ना शुरू हो जाए उनके खिलाफ, जिस जिहाद की बात करें। एक वक्त जिहादी इमरान, जी हाँ, जिहाद की नसीहत करते हैं इमरान खान अपनी कौम से, अपने पाकिस्तानियों से, और कहते हैं कि ये जो खास तौर से विचारधाराओं की एक जो जंग चल रही है, साइकोलॉजिकल जो एक जंग चल रही है, दिमाग पर कब्जा करने की, उस हथियार का भी इस्तेमाल करने की कोशिश में इमरान खान कि वहां पर जो नाकामयाबियां हाथ लगी, यूएन में जिस तरह से जलील होना पड़ा, जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उनको जलील किया, बाकी लोगों ने उनको जलील किया, उस जलालत के बाद यहां पर अपने लोगों को क्या जवाब दें? तो इस तरह की तकरीर कर दो कि फिर एक बार वो मजहब के नशे में बहक जाएं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहित अजहरी साहब, अब्दुल मोहित अजहरी साहब, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल यही है। आज के टाइम में असल में वो डाइवर्जन है, जो पॉलिटिक्स जो है वो डाइवर्जन की पॉलिटिक्स चल रही है कि हम काम कुछ और कर रहे हैं। में देखी और पढ़ी भी है कि वो जो बन रहा था ये लॉन्च करने के लिए या ट्रायल के लिए वो जो बना रहे थे, तो उसमें क्या था, डाइवर्जन के लिए दूसरी चीज थी, अंदर हम कुछ और कर रहे थे। पूरी दुनिया में यही चल रहा है।
مذہب ایک ایسا پتہ اس وقت جو ہے استعمال ہوا ہے کہ ہر آدمی کر رہا ہے اس کا استعمال. اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے, دنیا کا ہر سیاستداں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو کچھ سائیکالوجسٹ ہیں جو اس کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں, پوری دنیا کی طاقت کو, انرجی کو لیے ہوئے ہیں, اور اس میں الگ الگ رنگ چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ بھی جو ہے امن کے لیے کی جا رہی ہے, اور امن کی کوششیں بھی جنگ کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ ایک ایسی سچائی ہے جس پر لوگوں کو غور کرنے کی, ہر چیز میں مذہب, چونکہ اب انسان کیا ہو گیا ہے نا, وہ سائیکالوجیکلی اتنا زیادہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیبیٹیٹ ہو گئے ہیں ہم, کہ جیسے بھی کوئی بات آتی ہے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس میں مذہب ڈھونڈے, یہ مسلمان تھا یا ہندو تھا. مطلب کوئی حادثہ ہوا, کوئی ہم نے ٹی وی پر خبر دیکھی, کوئی بلڈنگ گر گئی ہے, کہیں پر کوئی آفت آ گئی ہے, کوئی فطری آفت آ گئی ہے, کیا کہتے ہیں سیلاب آ گیا, کوئی باڑھ آ گئی, بس گر گئی ہے, ہم اس میں نام ڈھونڈتے ہیں. اچھا 15 مسلم ہے اور 20 نان مسلم ہے, اوہو, تو اب اس میں جو ہماری جو سمپیتی ہے وہ بھی دھرم کے آدھار پر جا رہی ہے. تو ہم اس طریقے سے ڈائیورٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے بیسک مدعے کھو دیے ہیں. جو ہمارا بیسک مدعا ہونا چاہیے, جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, جو ہماری روٹین کا ہے. آج ہم اگل بگل میں جب ہمارا پڑوسی ہوتا ہے, پڑوس میں کوئی کرائے پہ رہنے کے لیے آتا ہے شہروں میں, ہم اس کا نام دیکھ کر کے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, وہ کہاں, اس سے مطلب نام کیا ہے, وہ اسی سے ڈیسائیڈ ہو جا رہا ہے. تو یہی کام جو ہے وہ پاکستان بھی اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی جو بھٹکی ہوئی سیاست ہے وہ بھی یہیں پر ہو رہی ہے. لوگ جو ہے چاہے وہ مودی جی کا ہو, کسی کا کچھ بھی اگر کام آتا ہے نا, ابھی موجودہ دور پر ہمارے پرائم منسٹر ماننی نریندر مودی جی ہیں, انڈیا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آج ہمارا ذہن جو ہے ان کے ہر کام میں مذہب ڈھونڈنے لگتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں, ضرور اس میں مسلم مخالف چیزیں ہوں گی. میرا صرف اتنا ماننا ہے کہ وہ مسلم مخالف ہے یا نہیں, اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے. صرف اقدام کر دینے سے, صرف اناؤنس کر دینے سے, صرف اس پر کام کر لینے سے آپ اس کو مذہب سے جیسے ہی جوڑتے ہو تو آپ خود اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہو, اور اپنے آپ کو یہی انسٹنٹ ٹرپل طلاق کو لے کر جو ہر جگہ مسلمانوں نے بالکل وہی رخ اپنایا جو آپ, اور اسی طرح سے ان کا استعمال پھر عمران خان جیسے لوگ کرنے کی کوشش جس طریقے سے جنگوں کا معاملہ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کلچر تھا, ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کا تھا. آج کہیں نہ کہیں لوگ پھر اس طرف جا رہے ہیں. آپ چائنا کو آپ دیکھ لیجئے, آپ امریکہ کو دیکھ لیجئے, آپ سعودی کو دیکھ لیجئے. ابھی جو سیریا اور عراق جس طریقے سے بری تباہی سے جو ہے وہ دو چار ہو کر کے ابھی میرے خیال سے وہ برسوں تک ابھر نہیں پائیں گے, عراق نہیں ابھر پائے گا. یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ کب سمجھیں گے کہ مذہب کے آڑ میں تمہیں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. اور پاکستان تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس کے کچھ ہی سال کے بعد سے تو وہ یہی جیل رہا ہے. مطلب اپنے ملک میں مذہب کے نام پر اس قدر تباہی بربادی, اس قدر قتل و خون, اس قدر جو ہے بدعنوانیاں جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہیں, اس کے باوجود اس ہوش کی ناخن نہیں لے رہے ہیں. اسے دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جب تک آپ مذہب کی ہوا دیتے رہو گے تب تک آپ کا دماغ ان وجوہات کی طرف نہیں جائے گا, ان اسباب کی طرف نہیں جائے گا. آپ ترقی کی بات دیکھو, دوسرے راستے نکالو. اب جب تک آپ راستے نہیں نکالو گے, جب تک آپ سوچو گے نہیں, اور یہی حال ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستانی نوجوانوں کا بھی ہے. ہندوستانی نوجوانوں کو آج یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز کو مذہب کے چشمے سے جب تک دیکھتے رہو گے, جب تک تم صرف اور صرف ڈیفنس اور دفاع کرتے رہو گے, کبھی برابر میں بیٹھ کر پالیسی ڈسکس کرنے کے لائق نہیں بنو گے. اس سے آپ کو نکلنا پڑے. بہت اہم بات. مفتی صاحب میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو وکٹم کارڈ پلے کیا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. عمران خان نے کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے, یہ 370 ہمارا اندرونی معاملہ تھا, آرٹیکل 370 ہم نے اپنی ایک ریاست سے ہٹا دیا, اس کو کیندر شاشت پردیش بنا دیا. ہماری مرضی, ہمیں جو کرنا ہے ہمارا حصہ ہے. آپ نے تو خود دوسروں کا حصہ قبضایا ہوا ہے. ایسے میں وکٹم کارڈ کھیل کر مسلمانوں کے وکٹم ہونے کی جو بات کرنا یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے, صرف پاکستان ہی نہیں. جو زری صاحب کہے تھے مسلمانوں کو اس سے بھی باہر آنا, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے. ابھی میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا سے لے کر کے تمام جگہ پر مسلمان نوجوان یا مسلمان لوگ بس یہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے پیڑت ہم ہی ہیں, ہم پر ہی سارا ظلم ہو ستم ہو رہا ہے, اور بس ہم مذہب کی پھر ڈھال لے کر کے جو بھی کریں گے وہ ہمارے پاس مذہب کی بڑی ڈھال ہوگی, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. جی
سب سے پہلے تو جناب عبد المعید اظہری صاحب نے جو بات کہی ہے بہت اہم بات کہی انہوں نے کہ ہر جگہ ہم جب مذہب کا روپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں کا جو سینیریو ہے وہ سب کے سامنے ہے. زیادہ تر دیکھا جائے تو مسلم ممالک اس وقت تباہ ہیں. زیادہ پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو کچھ اتھل پتھل ہے وہ ہمارے مسلم ممالک میں ہے اور اس میں جو ممالک شریک ہیں وہ بھی بڑے بڑے اسلامک کہلاتے ہیں تو انہیں اس کی فکر کتنی ہے کتنی نہیں ہے. تو یہ چیز بہت قابل غور ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیے یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں, کسی بھی مذہب میں جب مذہب کو بنیاد بنا کر کے سارے اس میں ہم مذہب کی رسہ کشی پیدا کرتے ہیں تو یہ پریشانی ہوگی. اور آج سے 200-250 سال پہلے جو یورپ وغیرہ میں جو ہوا ہے تو دیکھیے انہوں نے اس بات کو سمجھا. اس وقت کے پادریوں نے بھی بہت کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی جس سے دنیا ایک دم قوم جوجھ چکی تھی. آخر وہاں ایک اس طرح کا انقلاب ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے آئے تو اس سے پہلے بھی ایک مذہب چل رہا, کئی مذہب چل رہے تھے. کرسچنٹی تھا یا جوڈیزم تھا اور ایک جو پہلے کا عرب کا کلچر تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے. تو وہ جو چلا آ رہا تھا تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے کیا لانا چاہا تھا. ایک اس میں آپ نے چاہا تھا کہ یہ جو غیر انسانی چیزیں گویا مذہب میں غیر انسانی چیزیں تھیں تو اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا اور اس سے نکلنا ہوگا. یہ خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا کہ آج ان کی بھی جنگ کسی مذہبوں کے خلاف نہیں تھی, مذہب میں جو غیر انسانی چیزیں تھیں ان کے خلاف, اس کے خلاف ہے. تو کچھ وقت گزرتے ہوئے ہر مذہب میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو آج بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بہت آسانی سب لوگ ہر قوم اس کو یوز کرتی ہے. تو اس میں کم سے کم ہمارے نوجوان طبقے کو چاہے کوئی بھی ہوں, میرے اس وقت دیکھنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگوں کو غور کرنا کہ جو لوگ مذہب کی آڑ لے کر کے ورغلاتے ہیں ان سے ہمیں جاگروک رہنا ہے. اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا ہے, ہمیں اپنی ترقی لینی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہر طبقے کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ مذہب سے بلند ہو کر کے سوچیں. انسانیت بیسڈ مذہب ہے, میں مذہب کا ویرودھ نہیں کرتا, میں خود ایسا نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن وہ انڈیویجول چیزیں ہیں. لیکن جب سماجک طور پہ ہوں تو ہمیں اپنے مذہب جو جس کو مسجد جانا ہو جائے, جس کو مندر جانا ہو جائے, لیکن بنیادی طور پر ہمیں جو کام کرنے کے انسانیت بیسڈ پہ جو کام کرنا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کو نظر انداز, جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, کئی ڈاکٹر سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پیشنٹ بالکل سیریس ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو ہم کیا نماز پڑھیں یا پیشنٹ کو دیکھیں؟ میں نے کہا کہ اس وقت آپ کی عبادت اس پیشنٹ کو جس کی جان جا رہی ہے, اس کی بیماری بڑھ رہی ہے, وہ بالکل جان بلب ہو رہا ہے, اس کی خدمت کرنا زیادہ قابل ثواب ہے آپ کی نماز چاہے وہ بے وقت ہو جائے. یہ چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہمارا نوجوان طبقہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کا بھلا ہونا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم بات جہاد کے حوالے سے آج آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں صاف ہو گئی ہوں گی. عمران خان جس مبینہ جہاد کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان, اس کا کوئی ذکر کم سے کم اسلام میں تو نہیں ہے. اسلام اس طرح کے جہاد کو کبھی نہیں قبول کرتا. سچا اسلام, انسانیت کے لیے چلنے والا اسلام جو واقعی انسانیت کا مذہب. دو جملے کی گنجائش ہو, بس 2 جملے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھو اب مسلمانوں کو, اور خاص طور سے میں تو ہندوستانی مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے پچھلے 20-25-30 سالوں کا اتہاس, برسوں کا اتہاس ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک آج تباہ ہوئے ہیں ان کی جو بنیادی چیز رہی ہے وہ مذہب کے نام پر جہاد تھا. آپ دیکھیں جتنے بھی, آپ عراق لے لیجئے, لبنان لے لیجئے, سیریا لے لیجئے, یمن لیجئے, اور یہ ابھی حال کے جتنے بھی ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. طالبان سن 61 ہجری میں نعرے تکبیر کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں قتل شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد سے جہاد کے نام پر یہ جو مسلم ممالک تباہ و برباد ہو گئے ہیں, اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس سے سبق نہیں لیا کہ جہاد کے نام پر مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذبح کرنا, قتل کرنا, مسلمان ہی مرے ہیں. جہاد کے نام پر سب سے زیادہ اگر موتیں ہوئی ہیں, قتل ہوا ہے تو مسلمانوں کا ہوا ہے. اس کے باوجود تم کس نام پر اور کس سبق کے ساتھ اور کس فکر کے ساتھ تم اس جہاد کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہو, ایکسپٹ کرتے ہو؟ یہ جو چل رہا ہے, جو مروجہ ہے, جو آج کل چل رہا ہے, تمہیں سبق لینے کی ضرورت ہے. تو یہ سارا پروپیگنڈا, یہ سب جو عمران خان کی چیزیں ہیں یہ فیل ہیں. ہندوستان میں تو ناقابل قبول ہیں ہی, اور دنیا بھی انہیں ناقابل قبول کرے گی, اور ایک دن پاکستان کے لوگ بھی ان کے خلاف ہوں گے اور ایک بار پھر ٹوٹے گا پاکستان انشاءاللہ.